اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارک فرقان آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20، 12 to 2020۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ گزشتہ صفحے پہ ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے مختلف قسم کے اعتراضات جو کفار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیے تھے انہیں نقل کیا اور ان پر تبصرہ کیا۔ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، جو اپنی ضروریات کی خریداری کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان پر تبصرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے جو آخری بات پچھلے صفحے پر کہی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیرًا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے تیار رکھا ہے دوزخ کی آگ کو۔ یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس دنیا کے اندر اپنی اصلاح کا، کہ انسان کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو کہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں مجھے جینا ہے اور وہاں پر مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں تبدیلی کے لیے، اصلاح کے لیے، ریفارم کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ پروردگار عالم مزید فرماتا ہے جو اس صفحے پر آئے تھے ان میں، اذا رأتهم من مکان بعید، کہ جب وہ اسے دور سے دیکھیں گے، سمعوا لها، تو اس کی آواز کو سنیں گے، تغیظا و زفیرا، وہ غیظ کی آواز ہوگی اور شدید چنگھاڑ ہوگی۔ یعنی ابھی وہ جہنم تک پہنچے نہیں ہیں، مگر جہنم کو جب دور سے دیکھیں گے تو آواز اس کی انہیں اس طرح سے خوفزدہ کر دے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں، مقرنین، جھکڑے ہوئے، یعنی ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو پنشمنٹ کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور جھکڑ کر ان کو ایسی جگہ پر رکھا جا رہا ہے جو بہت تنگ ہے۔ دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ اس وقت فریاد کریں گے، ہائے واویلا کریں گے اور کہیں گے
کہ ہائے ہمارے حال پر افسوس، اس طرح کے جملے ان کی زبان پر آئیں گے کہ جس کو یہاں پر سبورہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہائے واویلا وہ کر رہے ہوں گے. لا تدعوا الیوم سبورا، آج ایک دفعہ ہائے واویلا نہ کرو بلکہ بہت دفعہ ہائے واویلا کرو. ودعوا سبورا کثیرا، بہت زیادہ یہ واویلا اور ہائے واویلا کرتے رہو. یعنی اپنے حال پر افسوس کرنا، جو تکلیف ہو رہی ہے اس شدت کا تکلیف کا اظہار کرنا، وہ جن الفاظ سے ہوتا ہے اس کے لیے یہ تعبیر یہاں پر اختیار کی گئی ہے. قل اذالک خیر، اے حبیب کہہ دیجیے یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ رہنے والی جنت، التی وعد المتقون، کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے. یعنی ایک طرف تم نے سن لیا کہ یہ جہنم کے عذاب ہیں، یہ اگر دیے جائیں وہاں پر یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ جنت اچھی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. سب ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری اس دنیا کی پرفارمنس پر. ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو تو وہاں پر پھر ہمیشہ باقی رہنے والی جنت ہے. اسی کی وجہ سے تو ایک انسان متقی بنے گا، صاحب تقوی بنے گا. یعنی یہ تو بہت بڑا انسینٹیو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا. اس سے بھی بالاتر منزل جو ہے وہ رضا پروردگار کی ہے بے شک، مگر جو تقوی انیشیلی انسانوں کے اندر آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو، خوف ہو، ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہو کہ جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اور ایک بہت بڑا انسینٹیو ہو کہ مجھے جنت ملنے والی ہے. کانت لہم جزاء و مسیرا، یہ ان کے لیے صلہ بھی ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ بھی. کن کا؟ صاحبان تقوی کا. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں پر وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت دلچسپ اور حسین تعبیر ہے کہ وہ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدم مسئولا، یہ تمہارے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جائے. یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ماں سے طلب کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں محبت بھرے انداز میں بھی، اور جس طرح سے ماں ان کو دیتی ہے، تو وہ پروردگار جو اپنی بندوں سے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو گویا یہ نیک بندے صاحبان تقوی وہاں پر جس طریقے سے پروردگار عالم سے محبت کے ساتھ اس جنت کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن کہ جب وہ حشر میں لائے گا، میدان حشر میں جمع کرے گا ان کو بھی. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی کہ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے. یعنی ان کافروں اور مشرکوں کو بھی لائے گا اور جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی لائے گا. فَيَقُولُ، اور پھر کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تم لوگوں نے میرے بندوں کو، ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود یہ راستہ بھٹک گئے. یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال کن سے کیا جائے گا؟ یہ ان معبودان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جن کی عبادت کی جا رہی تھی مگر وہ اس عبادت پر راضی نہیں تھے. یہ آگے کے جملے بتا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جناب عزیر علیہ السلام ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، پروردگار عالم نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے. اور یہ تو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شریک بنا دیا جائے، جبکہ یہ خدا کی پہچان کروانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. تو ارشاد ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، یہ ایک وہاں قیامت کے میدان کی منظر کشی ہے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود راستہ بھٹک گئے. اب ظاہر ہے کہ پروردگار کے علم میں سب کچھ ہے، مگر خدا سب کے سامنے ان مخصوص عبادت گزار بندوں کی کہ جن کو معبود بنا لیا گیا تھا ان کی صفائی دلوانا چاہ رہا ہے. تو قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، مالک تو بے عیب ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے کہاں یہ سزاوار، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ تجھے چھوڑ کر ہم کسی کو اولیاء بنائیں. یہاں پر ظاہر ولی معبود کے معنی میں ہے کہ ایسا ولی کہ جو عبادت کیا جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ولایت جب عبادت کے درجے پر نہ ہو تو بہرحال وہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ وغیرہ کے اندر یہ باتیں آئی ہیں قرآن مجید کے اندر. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جسے امیر المومنین کو مراد لیا گیا. مگر معبود ہونے کی ولایت، وہ ولایت تو کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ تو پروردگار عالم، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو وہاں پر بھی ان کا جملہ یہی ہوگا کہ ہمارے لیے تو یہ سزاوار ہی نہیں کہ تجھے چھوڑ کر ہم کسی کو حالی موالی بنائیں. ولیکن اب جو اصل کاز ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے
کہ متعتہم و آباءہم، اے پروردگار تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو خوب مال و دولت دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بھول گئے یاد دہانیوں کو، وکانوا قوما بورا، اور یہ تباہ حال لوگ تھے، یعنی یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے، ہلاک ہو گئے۔ تو اب یہاں پر ہوا کیا کہ سمجھا دیا گیا ان کی طرف سے، اور یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی اذیت ہے کہ جو وہ میدان محشر میں شرمندہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہوگی کہ پروردگار عالم نے ان کو نوازا دنیا میں، اس نوازنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا اس کا نتیجہ بنا دیا۔ پروردگار عالم نے اگر ان کو مادی دولت دی تھی تو وہ خود پر بھی خرچ کرتے، دوسرے بندوں پر بھی خرچ کرتے، اور اس کے ذریعے سے دین کو عام کرتے، علم کو پھیلاتے، لوگوں کے ذہنوں کو قرآن سے قریب کرتے۔ انہوں نے الٹا کام کر دیا، انہوں نے اس دولت کو، اس مال کو اپنی عیاشیوں میں لگایا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے دی گئی یاد دہانیوں کو فراموش کر بیٹھے، نبیوں کے پیغام کو بھلا دیا، قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا، اماموں کے پیغام کو بھلا دیا، اور اسی طرح سے کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہتے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو دیکھو انہوں نے جھٹلا دیا تم کو جو تم کہا کرتے ہو، یعنی اب گویا پروردگار عالم کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے ان مشرکوں سے کہ تم نے ان کو اپنا معبود بنایا تھا، یہ تو خود میرے نمائندے تھے، انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا۔ فقط کذبوکم بما تقولون، جو تم کہہ رہے تھے، جو تم کہہ رہے ہو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو نہ تم ہٹانے پر قدرت رکھتے ہو اور نہ مدد پر قدرت رکھتے ہو، یعنی اب جو تم پر عذاب آ رہا ہے نہ تم اس کو ہٹا سکتے ہو، نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے اسے ہم چکھائیں گے بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور آپ سے پہلے بھی اے حبیب جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھا معاملہ ہو کہ جو ہمارا حبیب ہے وہ آخری رسول وہ فقط کھانا کھاتا ہے اور بازار میں جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی دیگر انبیاء کا طریقہ کار یہی تھا۔ یأکلون الطعام، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ یہ اسی اعتراض کا جواب ایک اور انداز سے دیا گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، تو یہ ایسا ہی رسول ہے کہ جیسا پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، بلکہ مرتبے میں تو ان سے بھی بالا تر ہے، اور اس طریقہ کار کے اندر کوئی انفرادیت نہیں ہے، پہلے بھی انبیاء یہ کرتے رہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا ہے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش، یعنی تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش یہ ہے کہ اپنے ایسے انسانوں کے سامنے ان کے کمالات اور معجزات سے ان کے نمائندہ خالق معلوم ہونے کے بعد تم سر جھکاتے ہو یا نہیں، اور ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے معصوم ہونے کے اس نقطے پر کس طرح سے باقی رہتے ہیں جو ان کے شان ہے۔ اس طرح سے تمہارا اور ان کا دونوں کے صبر کا امتحان ہے۔ صبر کا مطلب یہی ہے کہ اس جادے پر، اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب یقیناً دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 جس پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا، اور الحمدللہ 18واں پارہ بھی یہاں پر مکمل ہوا۔ ابھی ظاہر سورہ فرقان چل رہی ہے اور 19واں پارہ کل سے شروع ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔